بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، بلاؤں مصیبتوں سے اللہ اپنی امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ یہ بہت پریشان کن چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے۔ جس کو لگ گیا یہ مرض جنات کا، جادو کا، بیچارے بہت دکھی ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، دن کو اضطرابی کیفیت میں رہتے ہیں اور رات کو ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ پل بھر نیند نہیں آتی، آنکھیں بند نہیں ہوتی، اور ہر وقت ایک موت کا خیال، مایوسی میں جکڑے ہوئے رہتے ہیں۔ بیچارے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ ان کی پریشانی کا ازالہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں نازل فرمایا ہے۔ اگر ہم قرآن کی طرف توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، قرآن کو میں نے شفا بنایا ہے۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، ہدی و رحمہ، ہدایت ہے، رحمت ہے۔ وَشِفَاءٌ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ روحانی جسمانی امراض کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں شفا رکھی ہے۔ بہرحال ایک مضبوط عمل ہے جنات اور جادو کا۔ اگر کوئی آدمی اس کا توڑ چاہتا ہے، جو ابھی میں بتانے لگا ہوں، اس سے مؤثر وظیفہ کائنات میں نہیں ہے۔ جنات اور جادو، ان کے اثرات سے بچنے کا اگر کوئی قرآن پڑھ سکتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے، تو اس کو کسی عامل کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے قطعاً۔ اس کے اثر کے لیے میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، جس سے آپ کو اس کی تاثیر کا پتہ چلے گا کہ اس عمل کی تاثیر کیا ہے۔ عرب کے اندر ایک نوجوان تھا، ایک لڑکی گزرتی تھی تو اس لڑکی پر نظر پڑی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں۔ اب اس کے ساتھ نکاح کے معاملات سوچنے لگا تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے، تو انہوں نے بتلایا کہ یہ لڑکی جو ہے یہ ہماری مسجد کے جو خطیب صاحب ہیں، یہ ان کی بیٹی ہے۔ اب اس نے سوچا کہ میں اس کے ساتھ نکاح کیسے کر سکتا ہوں، اس کے ساتھ شادی کرنے کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں، ان تک رسائی ہو جائے، پہنچ ہو جائے اور وہ مجھے رشتے کی ہاں کر دیں۔ اس کے لیے جس مسجد کے وہ خطیب تھے، اس نے اس مسجد میں آنا جانا شروع کر دیا۔ داڑھی رکھا لی، پگڑی باندھ لی، نمازیں شروع ہو گئی۔ اب کئی عرصے تک وہ نماز پڑھتا رہا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے، یہ عرب کا واقعہ ہے، سعودی عرب کا، اس نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ آپ خطیب صاحب کے پاس جائیں، ان کو رشتے کا کہیں۔ اب وہ گئے خطیب صاحب کے پاس، ان کو رشتے کا کہا۔ انہوں نے پوچھا کہ بچہ کون ہے، تو بتلایا گیا کہ فلاں لڑکا ہے۔ اس نے کہا اچھا، وہ جو نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہوتا ہے، صف اولیٰ میں بیٹھتا ہے، بڑا با کردار اور با اخلاق بچہ ہے۔ انہوں نے رشتے کی ہاں کر دی۔ اب رشتے کی ہاں کرنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد بڑی محبت ہو گئی، رشتہ طے ہو گیا، شادی ہو گئی۔ وہی نوجوان جس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، صف اولیٰ کا نمازی تھا، سر پہ امامہ باندھتا تھا، کچھ دنوں کے بعد امامہ اتر گیا، داڑھی کٹوا دی اس نے، اور بالکل بے رہ روی کی زندگی اختیار کر لی۔ وہ جو نوجوان بچی تھی خطیب صاحب کی بیٹی، تو وہ اس کی بیوی ہو گئی۔ وہ بہت پریشان ہوئی کہ ہم نے تو اس کو دیندار سمجھ کے انہوں نے رشتہ دیا تھا، میرے ماں باپ نے، اور میں نے بھی جو شادی کی ہے اس کو دیندار سمجھ کے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ تو اس نے اس لڑکے سے بات کی کہ کیا بات ہے، آپ یہ کیا، آپ کا حلیہ بگڑتا جا رہا ہے، دن بدن آپ تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس نے اس کو کہا، لڑکی کو، کہ میری مطلوب تھی آپ، میں نے آپ کو لے لیا ہے، اب داڑھی رکھنے کی کیا ضرورت، اب پگڑی باندھنے کی کیا ضرورت، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت، میں تو تیرے لیے پڑھتا تھا۔
اس لڑکی نے کہا کہ اگر تیرے اندر مستقل مزاجی نہیں ہے، تو دیندار نہیں ہے، بس تو نے ایسے حلیہ بنایا ہوا تھا، تو پھر ایسے گھر میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ جیسے بے دین کے رشتے میں ٹھہرنا ہی نہیں چاہتی۔ فوراً وہ لڑکی گھر چلی گئی۔ اب اس نے جتن شروع کر دیے، لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ کسی طریقے سے اس کی بیوی گھر پہنچ جائے، لیکن خطیب صاحب نے کہا نہیں، ہم نے کچھ اور دیکھا تھا، یہ کچھ اور نظر آ رہا ہے، لہٰذا یہ نکاح نہیں ہو سکتا، اب لڑکی لوٹ نہیں سکتی اس کی طرف، بس اب ہم ختم کروائیں گے رشتہ۔ لڑکا پیسے والا تھا، اس نے عاملوں کا چکر شروع کیا، عاملوں سے بڑھتے بڑھتے آگے پھر جادوگروں کے پاس چلا گیا۔ جادوگر کو کہا کہ میں منہ مانگی قیمت دوں گا، یہ میری بیوی میرے گھر لوٹا دو۔ اس نے ایک دن مانگا، دوسرے دن صبح کو اس نے فون کیا، کہا کہ ایسا کرو، پیسے زیادہ ضرورت ہیں، کام آپ کا بہت مشکل ہے۔ اس نے پیسے اور بھجوا دیے۔ دوسرے دن پھر فون کیا کہ آپ کے لیے پیسے بہت پڑ رہے ہیں، لہذا کچھ اور پیسے بھجواؤ۔ اس نے اور پیسے دیے۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے اس کو بلایا، نوجوان کو، کہا کہ آؤ اپنے پیسے لے جاؤ، میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میں کل مر جاؤں، میرا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ نوجوان وہاں گیا، اس کے پاس اس سے پیسے لیے، تو وہ ایسی کیفیت میں تھا کہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی اس کے سر پر کوئی کھڑا ہوا ہے جو اس کو قتل کرنے لگا ہے۔ اس نے کہا مجھے مارتے ہیں، میں بہت پریشان ہوں، آپ کا کام نہیں ہو سکتا، میں نے تو جنگ چھیڑ لی ہے، میں برباد ہو رہا ہوں، ابھی میری زندگی، میں نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی ہے تیرے کام کے لیے، میں بہت پریشان ہوں۔ وہ لڑکا وہاں سے گھبرا گیا، پیسے لے کے دوڑ رہا تھا اور گھبراہٹ کی کیفیت تھی۔ آگے پولیس والوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ گھبرایا ہوا ہے، پیسے بھی اٹھائے ہوئے ہیں، یہ چور نہ ہو، پکڑو اس کو۔ اس نوجوان کو پکڑا، عدالت میں لے گئے، تھانے پہ لے گئے، انہوں نے تحقیق کی تو اس نے بتایا کہ اس طرح میں نے عامل کو دیا ہوا تھا، یہ ہے فلاں مسئلہ ہے، تو ساری پوری ترتیب اس نے بتلائی۔ انہوں نے عامل کو بلایا اور عامل کو پھر انہوں نے، وہ جو جادوگر تھا، عامل کیا ہوتے ہیں؟ عامل تو نیک ہوتے ہیں، قرآن حدیث سے عمل کرتے ہیں، جادوگر تھا، وہ جادو کا کالا جادو کرتا تھا، شیطانی عمل کرتا تھا وہ، تو اس کو بلایا، عدالت میں کھڑا کیا گیا۔ تو جج نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تم چور ہو یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس کی جو بیوی تھی، اس کے باپ کو، اس کی بیوی کو بلایا جائے، یہاں کھڑا کیا جائے، میں ان سے ایک بات پوچھوں گا۔ انہوں نے بلایا، وہ بھی عدالت میں پہنچ گئے۔ تو خطیب صاحب سے پوچھا کہ تم بتاؤ تم اپنے گھر میں کیا پڑھتے ہو؟ خطیب صاحب نے کہا نہیں، پہلے تم بتاؤ کہ تم نے کیا کیا ہے۔ باتیں چلتی رہی، باس مباحثہ ہوا، آخر کار اس نے بتلایا۔ اس نے کہا کہ اس نوجوان نے مجھے پیسے دیے ہیں اور رشتے کے لیے میں نے اپنے جنات شیاطین استعمال کیے ہیں، اور ایک وقت آیا کہ بڑے سے بڑا شیطان ابلیس کو بھی میں نے استعمال کیا ہے۔ پہلے دن میں نے کچھ گرو بھیجے، اور وہ جب وہاں پہنچے تو اس کے گھر پہ فرشتوں کا پہرا تھا، اور پھر میں نے اس سے بڑے طاقتور جنات شیاطین بھیجے، پھر بھی وہاں پہنچے تو فرشتوں کا پہرا تھا۔ تیسرے دن پھر بھیجے تو بڑے بڑے فرشتے جو تھے وہ آئے ہوئے تھے، ان کا پہرا تھا، اور پھر میں نے ابلیس بڑے شیطان کو بلایا کہ تم جاؤ وہاں حملہ کرو۔ جب وہ بڑا شیطان آیا، اس نے جا کے وہاں آگے تیاری کی تو آگے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس خطیب صاحب نے بتلایا جج کے سامنے، کہا کہ جج صاحب الحمدللہ ہمارے گھر میں روزانہ سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ کے فضل سے یہ سورۃ بقرہ کے سائے میں ہمارا گھر کھڑا ہوا ہے، اس کی برکت ہے کہ کسی قسم کے شیاطین و جنات ہمارے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ میں نے ایسا واقعہ آپ کو پیش کیا ہے کہ اس عامل نے اس کی شیطانی قوت، انہیں فرشتوں کے پہرے کا مشاہدہ کیا ہے، اور برکت کس چیز کی تھی؟ سورۃ بقرہ کی۔ سورۃ بقرہ کی تلاوت کریں آپ، اور آپ کے گھر کے قریب بھی شیطان نہیں بھٹکے گا، نہیں بھٹکے گا۔
آپ کے بچے محفوظ رہیں گے، گھر کے افراد محفوظ رہیں گے، آپ کی خوراک محفوظ رہے گی، ساری چیزیں آپ کی شیطانی اثرات سے محفوظ ہو جائیں گی۔ سورۃ بقرہ 8 سے شروع کیجئے۔ جن کو وہم ہے کہ ہمیں یا یقین ہے کہ ہمارے اوپر جادو کے اثرات ہیں، وہ دم کر کے اس کو پڑھیں، پئیں، آدھا سپارہ پڑھیں روزانہ، پھر دوسرے دن دوسرا آدھا سپارہ، پھر تیسرے دن تیسرا آدھا پارہ، چوتھا آدھا پارہ، آخر 5ویں دن ختم ہو جائے گا۔ 5 دن تک ختم کر لیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی برکات آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گی۔ اور جب بھی اس کو شروع کریں سورۃ فاتحہ لازماً پڑھیں، جب بھی تلاوت کریں، چاہے وہ دوسرا تیسرا آدھا پارہ ہو، پہلے شروع میں بھی 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، آخر میں بھی سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، پھر دیکھیں ان کے اثرات۔ پانی پر دم کریں، گھر میں چھڑکاؤ کریں، اپنے بچوں کو پلائیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے گھر سے ہر قسم کے نقصان اور نحوستیں نکل جائیں گی، برکتیں ہی برکتیں اللہ کی طرف سے پیدا ہو جائیں گی۔ وما علینا